الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین، آج ہم جہنم سے بچنے کے اعمال کی اقساط میں سے پہلی قسط کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں موضوع جہنم کیا ہے اور اس سے بچنے کا راستہ۔ آج ہم ایک ایسی حقیقت کی بات کریں گے جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے، لیکن اسی حقیقت کو یاد رکھنا انسان کو گناہوں سے بچاتا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لے جاتا ہے۔ آج کا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے موضوع جہنم سے بچنے کے اعمال۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اسے عقل دی، ہدایت دی، پھر دو راستے واضح کر دیے، ایک جنت کا راستہ اور ایک جہنم کا راستہ۔ اب فیصلہ انسان کے اپنے اعمال پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر۔ سوچئے اگر دنیا کی معمولی آگ سے ہمارا ہاتھ جل جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، پھر وہ آگ کیسی ہوگی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، واتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر ہے۔ معزز سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگہبان اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، اس لیے صرف فکر اپنی نہیں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کی بھی ہماری ذمہ داری۔ اب سوال یہ ہے کہ جہنم سے بچنے کا پہلا عمل کیا ہے؟ سب سے پہلا عمل سچی توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ اگر آج تک ہم سے نمازوں میں کوتاہی ہوئی، والدین کی نافرمانی ہوئی، جھوٹ، غیبت یا کسی اور گناہ میں مبتلا رہے تو آج ہی اللہ کے سامنے جھک جائے۔ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پھر نماز کو مضبوطی سے قائم کریں۔ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دے گا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے اخلاص کے ساتھ عبادت انسان کو جہنم سے دور کرتی ہے۔ معزز سامعین، ہمیں صرف جہنم کا خوف سے نہیں جینا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رکھنی ہے۔ مومن کی زندگی خوف اور امید کے درمیان ہوتی ہے، وہ گناہ سے ڈرتا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ تو آئیے آج سے ہی عہد کریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، سچی توبہ کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر عمل کریں گے، والدین اور لوگوں کے حقوق ادا کریں گے، گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں سچی توبہ عطا فرما، ہمیں جنت الفردوس میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ جگہ عطا فرما۔ ناظرین، اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی زندگی بدل جائے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے اللہ کا خوف اور جہنم سے نجات۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔